بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ جیسی غریبی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر آئی، ویسی غریبی دنیا میں کسی کے گھر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی آپ نے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی غریبی کا اور آپ کے صبر کا ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی پکی محبت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ رات کے وقت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے تھے۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے آپ کبھی اس کروٹ پر سو رہے تھے تو کبھی اس کروٹ پر، یعنی کہ آپ بے چینی کی حالت میں کروٹ بدل رہے تھے۔ پھر آپ اپنی چارپائی کے کنارے پر آ گئے اور اپنے پیٹ مبارک کو کس کر دبایا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے عائشہ، بھوک بہت لگی ہے، اسی لیے بھوک کی تڑپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، پھر آپ اللہ سے روٹی مانگتے کیوں نہیں ہو؟ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں مانگوں گا، اسی بھوک کی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینوں کا وقت گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور فانکوں پر فاقے ہوتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس میں ایک صحابی آئے، آ کر اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دنوں کا بھوکا ہو، دیکھو میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، جن کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، جن کو اللہ نے اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائی، جن کے منہ سے نکلے ہوئے بول کی قسمیں اٹھائی، اتنی بڑی ہستی، لیکن اس صحابی کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا، اے صحابی، ذرا ادھر آؤ۔ پھر آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے کہ دیکھو، تو صحابی نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی اپنی بھوک بھول گئے اور آنکھوں میں آنسو لیے واپس چلے گئے۔ دوستو، اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، مگر اپنی امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، اپنی امت کے مالدار لوگوں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ عزت دے تو کبھی بھی اپنی حیثیت کو نہ بھولو، اور اگر اللہ نہ دے تو اپنے پیارے نبی کی قربانیوں کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی نے تو ایسا اسی لیے کیا۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سونے چاندی کے پہاڑ عطا کر دیتا، مگر آپ نے ان چیزوں کی خواہش نہیں کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ صبح کا وقت تھا، آپ نے دیکھا کہ باغ میں کھجور گری پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھائی، ان کو صاف کیا اور پھر کھانے لگے۔ پھر آپ عبداللہ سے کہنے لگے، اے عبداللہ، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو اس پر وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے تو 4 دنوں کی بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے، روٹی کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہیں گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے۔ اتنے میں حضرت کعب آپ کے پاس آئے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج آپ کا چاند جیسا چمکنے والا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، یہ صرف آپ ہی کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے پورے گھر کا یہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے ان کے گھر گئے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت عمران بھی ہے۔ آپ نے بیٹی کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے بیٹی، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان، میرے گھر میں اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے پورے جسم کو ایک ساتھ ڈھک سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور گھر کے اندر پھینک دی۔ پھر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ چادر لے لو اور اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اس چادر سے پردہ کیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، میں نے سنا تھا کہ تم بیمار ہو گئی ہو، اسی لیے میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ باپ کو دیکھ کر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بیمار بھی ہوں اور بھوک کی وجہ سے یہ حال بھی ہے۔ دوستو، بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج اپنی بیٹی فاطمہ کے آنسوؤں نے بھی رلا دیا اور ہلا بھی دیا۔ آپ بھی رو پڑے اور پھر کہنے لگے، میری بیٹی غم نہ کر، آج 3 دن ہے تیرے بابا نے بھی روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ اے میری بیٹی، میں بھی صبر کرتا ہوں اور تم بھی صبر کرو۔ بیٹی فاطمہ، میرے رب نے مجھ کو کہا تھا، اے میرے حبیب، اگر آپ چاہو تو سونے کا پہاڑ بنا دوں جو 10 میل لمبا اور 10 میل چوڑا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہوگا۔ اگر آپ کہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ لیکن یہ سن کر میں نے کہا، نہیں یا اللہ، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ کیا یہ سرداری کسی سونے چاندی کے پہاڑ سے کم ہے؟ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین سے بھی بہت محبت کی ہے۔ آپ ان کو کہتے تھے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول۔ یہ سارے پیارے پیارے الفاظ آپ حسن اور حسین کے لیے کہتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت حسن اور حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے جب بھی ان کو بھوک کی وجہ سے حضرت حسین اور حسن کی رونے کی آواز آپ سنتے تھے تو آپ تڑپ جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی اللہ سے روٹی نہیں مانگی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کر جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی یہ امتحان ضرور آئے گا، اس کو تم بھی برداشت کرنا۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ دکھ دیکھا، اپنے اولاد کو ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غم اور غریب طبقہ گلہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے اور صبر کرے اور حرام راستوں پر نہ جائے اور مالدار لوگ فقر نہ کرے کہ میں ایک بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی زیادہ کمائی ہونے لگی ہے۔ یہ سوچ کر کوئی بڑا آدمی، کوئی امیر انسان گھمنڈ نہ کرے۔ یاد رکھے، یہ جو بڑائی کی چیزیں ہیں اصل میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اصل میں وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔
جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، چاہے پھر وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے پہنچائیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔